अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो हमने अभी नावल ख़त्म किया है तुमको माना मंजिल और दिल मुसाफिर हो गया। तो इसी के साथ हम एक नया नावल शुरू कर रहे हैं जिसको इंशाल्लाह हम रमज़ान में मुकम्मल करेंगे। तो मुकद्दम साईं के दीवाने हाज़िरी लगवा लें क्योंकि विकी बल्कू बनाम तुम्हारा है की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो वैसे सबसे पहले तो कुछ लोगों ने नाम गलत लिए थे। वैसे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर आप ना प्रोनाउंस गलत करते हो नाम। तो राइट, आप लोग ठीक हो। मुकद्दम का नाम मुकद्दम ही है। हाँ, मुकद्दम का मतलब वही है, आला, कीमती, ठीक है ना, वही मतलब है। और दूसरा जो नाम है वो कुर्दम नहीं था, वो करदम नाम था। ठीक है, आप लोग इसको नाम को गलत लेते हो। उसके बाद हुरिया और कौन कौन है, दरकन, और उसके बाद सवेरा और नाम था ताइशा। आप लोग पता नहीं क्या क्या तुनशा बोलते थे, लेकिन ताइशा नाम था। ये तब की बातें जब मैं पुराने कमेंट्स रीड कर रही थी। आज क्योंकि मैंने निकाली एपिसोड तो पुराने कमेंट्स बीच में कुछ आए। और हमारे थर्ड हीरो थे जुनैद साहब, जो पहले हीरो नहीं थे, बाद में बने थे। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। मज़े ले लेकर सुनना, मैं भी मज़े ले लेकर पढ़ती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे आप लोगों के रिस्पॉन्स पर मैं देखूँगी कि मैं कितनी किस्तें रिकॉर्ड करूँ। और जो लोग नावल की यादें ताज़ा करना चाहते हैं, फेसबुक पेज पर लिंक मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो रीड करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। बिगी बग्गू पर नाम तुम्हारा है, एपिसोड 1, तहरीर अरीज शाह। पूरे गांव में खामोशी का समा था। रंग बिरंगी चिड़ियाँ अपने रब पाक की सनाख्वानी कर रही थी, अपनी खूबसूरत आवाज़ में हसीन सुबह की बरकतों की नवायत सुना रही थी। गांव की कच्ची ज़मीन पर रात बारिश की वजह से भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। अज़ान शुरू होने में थोड़ा सा वक्त बाकी था। गांव की औरतें अपने ख़ानदान की खिदमतों में बिस्तर से उठती चूल्हा चौकी संभाल चुकी थी। ये गांव बाकी गांवों के लिहाज से काफ़ी हद तक खुद मुख्तार था, क्योंकि यहाँ पर शाह साईं की हुकूमत थी। कासिम शाह साईं इस गांव के सरपंच थे। बरसों से इन्हीं का ख़ानदान इस गांव की देख रेख कर रहा था। इस वक्त भी सुबह के 5 बजे थे। हवेली के सब नौकर शाह साईं के उठने का इंतज़ार कर रहे थे। अभी अजान होने में थोड़ा सा वक्त बाकी था। शाह साईं को सुस्ती से नफ़रत थी और इस हवेली के मुलाजिमों को शाह साईं के गुस्से से खौफ आता था। शाह साईं की मर्ज़ी के खिलाफ इस गांव में कुछ नहीं हो सकता था। इस हवेली में तो क्या, इस गांव में भी शाह साईं की मर्ज़ी के खिलाफ पत्ता तक नहीं हिल सकता था। इंसाफ के मामले में वो अपनी औलाद के साथ भी नरमी से पेश ना आते थे। लोग इन्हें सख्त गिर कहते थे क्योंकि अपने दोनों बेटों और दामाद को दफनाते हुए इनकी आंख में एक आंसू तक न गिरा। इस हवेली में बरसों से न सिर्फ शाह साईं की चलती आई थी और आगे भी ना जाने कितने बरसों तक इन्हीं की चलनी थी। इनके असूल, इनका रौब पूरे ख़ानदान के साथ पूरे गांव में फैला हुआ था। कत्ल गैरत के मामलों से लेकर गांव के घर घर के पानी का मामला तक शाह साईं खुद संभालते थे। यह गांव इनके लिए सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि इनका अपना घर था, इनका ख़ानदान था, जिसका ख्याल रखना वो अपना फ़र्ज़ समझते थे। आज से 18 साल पहले इस हवेली पर मलकों का ऐसा कहर टूटा जो इनका ख़ानदान तबाह कर गया, इनके घर को रेज़ा रेज़ा कर गया। इनकी 5 औलादें थी। सबसे बड़े आलम शाह, इनके बाद हालिम शाह, इनके बाद बेटी रिजवाना शाह और फिर अहमद शाह, और इन सब के बाद इनकी सबसे लाडली और प्यारी बेटी आहाना, जिसका नाम लेते हुए अक्सर इनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। इस हवेली के सभी लोग शाह साईं के लिए बहुत अहम थे, सिवाय हुरिया के। वो मासूम सी बेकसूर लड़की इस घर में हर किसी की नफ़रत का शिकार थी, और इस नफ़रत की वजह इसकी माँ आहाना शाह नहीं, बल्कि इसका बाप अहसन मलिक था। इसका बाप, जिसे इसने ज़िंदगी में कभी देखा तक ना था, जिसका लम्स इसने कभी महसूस ही ना किया था। इस शख्स की नफ़रत की वजह से वो इस गांव के, इस हवेली के बीच नफ़रतों का शिकार थी।
وہ اکثر سوچتی کہ وہ ان سب کی نفرتوں کا شکار کیوں ہے، نانا سائیں اس کی طرف دیکھنا پسند کیوں نہیں کرتے۔ ایک کردم لالا تھے جو اس سے محبت سے پیش آتے تھے۔ محبت سے تو مقدم لالا بھی پیش آتے تھے، لیکن وہ خود کو لالا کہنے نہیں دیتے تھے۔ اور اسے اپنی نظروں سے بہت پیغام دیتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی نظروں کے پیغامات سمجھ نہیں سکتی تھی، وہ اتنی بچی بھی نہ تھی۔ وہ کبھی مقدم شاہ کی محبت کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید وہ اپنی اوقات اس حویلی میں اچھے سے سمجھتی تھی۔ کردم لالا اور مقدم لالا کے علاوہ اگر تائشہ کی بات کی جائے تو اسے صرف اپنے مطلب کے وقت ہی حریہ کی یاد آتی تھی۔ اس بے زر سی لڑکی سے تائشہ کو بھلا کیا مطلب ہو سکتا ہے سوائے کردم شاہ کے؟ وہ اس کے بچپن کا منگیتر تھا، اس کا ساتھی تھا، اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ تائشہ کا ہر جذبات اس کے ساتھ جڑا تھا، لیکن کردم کے خیالات اس سے تھوڑے الگ تھے۔ اس کا کہنا تھا انگوٹھی پہنا دی ہے، شادی بھی کر لوں گا، لیکن یہ پیار محبت کی میٹھی باتیں کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ شادی کے بعد سوٹ کرتا ہے، شادی سے پہلے یہ سب فضولیات ہیں۔ منگنی کوئی ایسا مضبوط رشتہ نہیں جس کی بنا پر وہ تائشہ کو خوابوں کی دنیا دکھانا شروع کر دے۔ کردم کی نظر میں منگنی کی کوئی اہمیت نہ تھی، اہمیت تو صرف اپنے دادا سائیں کی زبان کی، جس کی وجہ سے تائشہ کردم شاہ کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رضوانہ خالہ سائیں ابھی کچن میں قدم رکھا تھا، لیکن ہر روز کی طرح آج بھی پہلے حریہ کو یہاں دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ صبح اس منحوس کی شکل دیکھ لی، سارا دن برا گزرے گا۔ کتنی بار کہا ہے صبح یہ شکل مت دکھایا کرو، منحوس کہیں کی۔ خالہ سائیں کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ ان کا صبح حریہ کی شکل دیکھ کر اپنا موڈ خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ حریہ کو ان سب باتوں کی عادت تھی، لیکن ہر روز یہ باتیں برداشت کرتے کرتے وہ نازک سی لڑکی اندر ہی اندر ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر مامی سائیں کی طرف دیکھا، جو ہر روز کی طرح سب کچھ سن کر بھی خاموش تھی، جیسے یہاں جو کچھ ہوا ہو وہ ان سب سے انجان ہوں۔ 18 سال پہلے ماموں سائیں کے انتقال کے بعد اب تک وہ سوائے مقدم سائیں اور نانا سائیں کے کسی سے بات نہ کرتی۔ انہیں سوائے اپنے بیٹے کے کسی سے مطلب نہ تھا۔ حویلی میں کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، انہیں کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ہر روز کی طرح آج بھی خالہ سائیں کی باتیں اگنور کرتے ہوئے حریہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور ناشتہ اٹھا کر باہر لے آئی، جبکہ اس کے پیچھے مامی سائیں نے بس ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ کردم لالا کمرے میں ناشتہ کریں گے؟ خالہ سائیں کی نگاہوں کو آگے پیچھے جاتے دیکھ کر وہ فوراً بولی، کس نے پوچھا ہے تجھ سے؟ ہر بات میں ٹانگ نہ اڑایا کر، خالہ سائیں غصے سے کہتی اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی، وہ جو کب سے نفرت زدہ نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اچانک ہی ان کی نظر میں اپنی بیٹی کے لیے محبت امڈ آئی۔ جا تائشہ، کردم سائیں اوپر ہیں، جا کے ناشتہ دے آ۔ اماں سائیں کے کہنے پر تائشہ ایک آگے آئی اور حریہ کے ہاتھ سے ٹرے لے لی، تو حریہ نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ٹرے اس کے حوالے کر دی، جس پر وہ شرماتی ہوئی کردم کے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ اس نے ہلکی سی دستک دے کر اندر آنے کی اجازت چاہی اور اجازت ملتے ہی دروازے کی حدود پار کرتی اندر داخل ہو کر اپنے محبوب کا دیدار کرنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کتنی بار منع کیا ہے تمہیں، میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھتے ہی کردم کے بے شکن ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کردم سائیں، حریہ کالج کے لیے لیٹ ہو رہی تھی، بیچاری۔ جس دن آپ گھر پر ہوتے ہیں آپ کا ناشتہ بناتے بناتے لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن اماں سائیں نے کہا ہے کہ یہ سارے کام میری ذمہ داری ہیں اور مجھے کرنے چاہیے۔ آج نہیں تو کل حریہ چلی جائے گی اور آپ کو تو اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے۔
کردم سائیں کہ اپنے سارے کام آپ اسی سے کرواتے ہیں، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے جو مجھے سمجھنا چاہیے، اسی لیے میں نے آپ کا ناشتہ بنا دیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے جھوٹ بولنے لگی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ میں نے تمہیں اپنے کمرے میں آنے سے منع کیا تھا تو تم کیوں آئی؟ وہ اس کی شرم و حیا کو اگنور کیے بولا۔ وہ جو اسے دیکھ کر اپنی بے چین نظروں کو سکون دینے آئی تھی، نظر اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ پائی۔ میں پہلے بھی منع کر چکا ہوں تائشہ، اب بھی منع کر رہا ہوں۔ شادی کے بعد تمہیں اسی کمرے میں آنا ہے اور اس گھر میں میں ہی نہیں بلکہ اس سے پورے گاؤں میں میری بہت عزت، اس گھر میں ہی نہیں بلکہ اس پورے گاؤں میں میری بہت عزت ہے، اور تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ نوکروں کی نظروں میں آ کر تم بدنام ہو جاؤ، کیونکہ اپنے خلاف میں کچھ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن دادا سائیں کی عزت پر حرف آیا تو خود کو ختم کر دوں گا۔ اس طرح سے نہ کہیں کردم سائیں، تائشہ نے تڑپ کر اس کی بات کاٹی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے تائشہ، کردم نے اس بار ذرا سختی سے کہا تو وہ نظریں جھکاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے خود پر ترس آ رہا تھا۔ وہ آج 3 دن کے بعد گھر آیا تھا اور اس سنگ دل محبوب نے اسے جی بھر کر دیکھنے بھی نہ دیا۔ اسے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، جبکہ کھانے کا پہلا نوالہ لیتے ہی کردم سمجھ گیا تھا کہ یہ کھانا کس نے بنایا ہے۔ اسے تائشہ کی یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ وہ اس سے جڑی ہر بات پر جھوٹ بولتی تھی۔ اپنے بیٹے کا ناشتہ بنا کر وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ نازیہ نے ایک نظر بھرپور کمرے کو دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کو جو ان سے بے خبر پرسکون نیند سو رہا تھا۔ رات دوستوں کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے وہ بہت دیر سے واپس آیا تھا۔ مقدم شاہ زندگی گزارنے والوں میں سے تھا، مقدم شاہ زندگی گزارنے والوں میں سے نہیں بلکہ زندگی جینے والوں میں سے تھا۔ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہا تھا۔ کردم شاہ کے مقابلے میں وہ ذرا لاپرواہ تھا۔ اس کی زندگی میں 3 چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، ایک اس کی ماں، دوسری اس کی آزادی اور تیسری حریہ۔ حریہ کے لیے اس کے جذبات نازیہ بچپن سے ہی دیکھتی آئی تھی۔ وہ اسے لے کر بہت ٹچی تھا۔ نازیہ جانتی تھی کہ وہ حریہ کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتا ہے، لیکن وہ حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس حقیقت کا سامنا۔ وہ اپنے شوہر کے قاتل کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی محبت کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تک مقدم شاہ نے ان سے خود اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ جانتی تھی آج نہیں تو کل مقدم شاہ اپنی ماں کو اپنی پسند ضرور بتائے گا۔ لیکن اس معاملے میں وہ کچھ حد تک پرسکون بھی تھی، کیونکہ مقدم شاہ کا رشتہ بچپن سے ہی اس کی چاچا زاد سویرا سے طے تھا، جس کی پیدائش پر ہی مقدم شاہ کے بابا حالم شاہ نے سویرا کے ہاتھ میں مقدم شاہ کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ احمد شاہ لندن میں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اب تک انہیں سویرا کی شادی کے سلسلے میں یہاں آ جانا چاہیے تھا، لیکن بابا سائیں کی ناراضگی کی وجہ سے وہ اب تک یہاں نہ آئے تھے۔ بابا سائیں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بابا سائیں کی ناراضگی بالکل صحیح تھی۔ اس معاملے میں اس گھر کا کوئی بھی فرد کچھ نہیں کہتا۔ احمد شاہ کو معاف کر دینا یا سزا دینا بابا سائیں کے ہاتھ میں تھا۔ اور چائے بیٹا سائیں، صبح ہو چکی ہے۔ آپ کے دادا سائیں کا آرڈر ہے کہ آپ کو 9 بجے ڈیرے پر پہنچنا ہے۔ نازیہ نے محبت سے مقدم شاہ کو جگانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں اٹھے گا، اسی لیے دادا سائیں کا نام لینا ضروری سمجھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسے 9 بجے ڈیرے پر پہنچنا تھا۔ دادا سائیں اپنے دونوں پوتوں میں گاؤں کے غریب اور بے بس لوگوں کے لیے احساس دیکھنا چاہتے تھے۔ کردم تو اس معاملے میں مقدم سے بہت آگے تھا۔ وہ گاؤں والوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا۔ سارے گاؤں کو یقین تھا کہ اس گاؤں کا اگلا سرپنچ کردم شاہ ہوگا، لیکن
दादा साईं का कहना था कि वो अपने दोनों पोतों को आजमाएंगे। जो इस गद्दी के लायक हुआ इसी को ये गद्दी दी जाएगी। लेकिन अब वो मुकद्दम से ना उम्मीद होते जा रहे थे, क्योंकि मुकद्दम को गद्दी में कोई इंटरेस्ट ही ना था। इसे सबसे ज़्यादा अपनी आज़ादी प्यारी थी, जिसमें वो किसी तरह का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सुबह बखैर मेरा चांद, इसे उठता देख नाज़िया ने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। बाबा साईं बहुत तारीफ़ कर रहे थे। सुबह आपकी कह रहे थे कि आप शेर का शिकार करके लाए हैं। नाज़िया मुस्कुराते हुए बताने लगी और साथ में इसका नाश्ता मेज़ पर लगाने लगे, जबकि वो इनकी बातों पर मुस्कुराता फ्रेश होने चला गया। जल्दी करें बेटा साईं, नाश्ता ठंडा हो रहा है। नाज़िया के लहजे में इसके लिए मोहब्बत थी। वो मुस्कुराते हुए बाहर आया और इनकी पेशानी पर अपने लब रखे। वो जब रात शराब पी के सोता तो सुबह अपनी माँ से तब तक बात नहीं करता जब तक इस शराब की बुदबू इसके मुंह से चली न जाए। दादा साईं ने अपने पोतों को हर तरह की आज़ादी दी थी। यही वजह थी कि नाज़िया अपने बेटे को बुरी आदतों की तरफ जाने से रोक नहीं पाई। दादा साईं का कहना था कि वो ख़ानदानी जागीरदार हैं और इस तरह की आज़ादी इनके ख़ानदान के हर मर्द को दी जाती है। लेकिन इतनी बुरी आदतों के बावजूद भी मुकद्दम शाह अपने बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम में कभी कमी ना करता, जबकि यही सारी आज़ादियाँ करदम को भी मुयस्सर थी। लेकिन आवारा गर्दी, शराब, रात देर तक पार्टियाँ, ये सब कुछ करदम को हरगिज़ पसंद ना था। इसे बस डेरे पर जाना अच्छा लगता था, वहाँ न जाने कितने घंटे बैठा रहता। इसे महफिल पसंद ना थी, वो तन्हाई पसंद था। वो अपना ज़्यादा वक्त अपने आप के साथ गुजारता था। अम्मा साईं, आपके हाथों में जादू है। वो इनके हाथ चूमता नाश्ता करने में मसरूफ़ हो चुका था, जबकि नाज़िया अपने वजाहत के मुंह बोलते सबूत को देख रही थी, जो अपने बाप के सभी नक्श चुराए इनके सामने बड़ी शान से बैठा था। इसकी खूबसूरती लफ्ज़ों की मोहताज ना थी। इसकी गहरी सियाह आंखें ही सामने वाले को अपना असीर कर लेती थी। वो हर सुबह इसको अपने सामने बिठा कर नाश्ता करवाती थी, और जिस दिन वो इनके सामने नाश्ता किए बिना चला जाए, इनका सारा दिन बेचैनी से गुजरता। बस सारा दिन एक ही सोच सर पर सवार रहती कि ना जाने इनके बेटे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। और मुकद्दम शाह जानता था कि इसकी माँ सिवाय इसके हवेली में किसी से बात नहीं करती। इसीलिए वो चाहे जितना भी मसरूफ़ क्यों ना हो, वो अपनी माँ के लिए हर रोज़ वक्त निकाल लेता था, जो इसे देखकर जीती थी। इनका खास मुलाजिम सदीक बहुत दिनों से ही सवेरा पर नज़र रखे हुए था। सवेरा की जो खबरें इन्हें मिल रही थी, इसकी वजह से वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। सवेरा का बाहर लड़कों के साथ घूमना, शराब नोशी करना, ये इनके ख़ानदान की औरतों की रवायत ना थी। उन्होंने शुरू से ही अपनी बेटियों पर कोई पाबंदी ना लगाई थी। शायद ये इसी का ही नतीजा था जो सवेरा मुकम्मल इनके हाथ से निकल चुकी थी। इन्हें सवेरा पर बहुत गुस्सा था। इस वक्त रात के 1 बजे वो इसका इंतज़ार कर रहे थे। सदीक ने जिस लड़के के बारे में बताया था वो एक अंग्रेज़ था, और अहमद शाह ये भी समझ चुके थे कि इनकी बेटी बहुत जल्द इस अंग्रेज़ की वजह से इनसे बगावत करने वाली है। और हकीकत यही थी कि सवेरा सिर्फ़ और सिर्फ मुकद्दम शाह की अमानत थी। इसकी आज़ादी अपनी जगह, लेकिन वो ये रिश्ता तोड़ नहीं सकते थे। एक यही आखिरी सहारा था हवेली वापस जाने का, बाबा साईं से मिलने का, इनसे माफ़ी मांगने का, और इनकी लाडली बेटी इनसे ये आखिरी सहारा भी छीन लेना चाहती थी, जो इन्हें गवारा ना था। सवेरा, ये कौन सा वक्त है घर आने का? अहमद शाह ने गुस्से से अपनी बेटी से कहा। बाबा साईं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, और आपको तो पता है फ्रेंड्स के साथ वक्त तो लग ही जाता है। इसके लहजे की लड़खड़ाहट अहमद शाह पर बहुत कुछ जाहिर कर गई थी, जिसकी वजह से अहमद शाह का हाथ उठा। थप्पड़ की गूंज ने पूरे घर को हिला कर रख दिया। धड़कन दौड़ कर नीचे आई थी, लेकिन अहमद शाह को गुस्से में देख वहीं से पलट गई।
احمد شاہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بابا سائیں، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ ان لیگل ہے۔ سویرا اپنی تمیز اور تربیت کو پیروں تلے روندتے ہوئے بولی۔ بدتمیز، تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا ان لیگل ہے؟ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولے۔ وہ ابھی تک اس بات کا یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کی بیٹی سچ میں نشے کی حالت میں بے ہدہ لباس میں ان کے سامنے کھڑی ہے، اور اب اس کے گستاخانہ لہجے نے انہیں مزید غصہ دلا دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ انہیں کی دی گئی چھوٹ کا نتیجہ ہے۔ کان کھول کر سن لو سویرا، یہ جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو، ایک ایک بات کی خبر ہے مجھے۔ ان لڑکوں سے اپنی دوستی ختم کرو۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم سے تمہاری آزادی چھین لوں۔ اور ایک بات، جو خبریں مجھے مل رہی ہیں ان میں سے 1% بھی سچ ہوا تو آپ نے میرے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں۔ شک تو مجھے پہلے بھی تھا، لیکن اب یقین ہو گیا۔ کیوں بابا سائیں؟ یہ سب کچھ آپ نے جاننے کے لیے کیا ہے کہ آپ پتہ لگا سکیں کہ میرا بوائے فرینڈ ہے یا نہیں؟ تو سن لیجئے، ولیم میرا بوائے فرینڈ ہے۔ چٹاخ! اس کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ احمد شاہ کا ہاتھ پھر سے اٹھا۔ خبردار جو تم نے یہ بات دوبارہ کی، کان کھول کر سن لو سویرا، مقدم شاہ کی امانت ہو تم اس گھر میں، اور اس امانت میں خیانت احمد شاہ مرتے دم تک نہیں کرے گا۔ صدیق آج کے بعد یہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ وہ اپنے خاص ملازم کو آرڈر دیتے ہوئے کہنے لگے۔ نہیں بابا سائیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے مجھے زبردستی اس گھر میں روکنے کی کوشش کی تو میں پولیس میں جاؤں گی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کا قانون آپ کے حکم کا غلام نہیں ہے۔ وہ بنا خوف و ڈر کے بولی۔ نہیں بیٹا سائیں، آپ کے بابا سائیں کے آگے اس ملک کے قانون کی بھی کوئی اوقات نہیں۔ جو اولاد کو باغی کر دے، اس قانون کو ہم اپنے پیر کی جوتی کے نیچے کچلتے ہیں۔ وہ مغرورانہ انداز میں کہتے زینے چرنے لگے۔ ان کا ارادہ درکن کے پاس جانے کا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ اس سے کافی ڈر گئی ہوگی، اس بات کا انہیں اچھے سے اندازہ تھا۔ سویرا ضد اور اکڑ کے معاملے میں احمد شاہ پر تھی، جبکہ درکن ہر معاملے میں اپنی ماں پر تھی۔ ڈر، پیار، احساس، شرارت، اس کی ہر بات میں انہیں اپنی جان سے پیاری بیوی یاد آتی تھی۔ درکن کے ہر انداز میں ملائکہ کا عکس جھلکتا تھا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ احمد شاہ کو ان کی یہ بیٹی ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ عزیز تو سویرا بھی بہت تھی، لیکن اس کی اکڑ اور ضدی پن اسے احمد شاہ سے دور کر رہا تھا۔ تم کالج کیوں نہیں گئی ابھی تک حوری؟ کردم شاہ ابھی نیچے آیا تو اس کا ارادہ ڈیرے پر جانے کا تھا، لیکن نہیں کردم لالا، وہ آج ڈرائیور چاچا کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے ہیں، اسی لیے میں آج چھٹی پر ہوں، نہیں جا پائی۔ حوریہ نے وجہ بتائی۔ تو مجھے جگا لیتی، تمہارے ایگزامز ہونے والے ہیں، تم اس طرح سے لاپرواہی کیسے کر سکتی ہو؟ اس کا نتیجہ تم جانتی ہو نا، کردم نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ شروع سے ہی عورتوں کی تعلیم کے حق میں تھا۔ وہ عائشہ کو بھی آگے پڑھنے کا کئی بار کہہ چکا تھا، لیکن اسے آگے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ لالا، آپ سو رہے تھے، اور ویسے بھی 3 دن کے بعد آپ ٹھیک سے آرام کر رہے تھے، مجھے آپ کو جگانا مناسب نہیں لگا۔ حوریہ نے نظریں چرا کر کہا۔ آئندہ اپنا دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چاچا نہ ہوں تو مجھے کہہ دیا کرو، ورنہ مقدم سائیں بھی گھر پر ہی ہوتے ہیں اس وقت، کردم نے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ مقدم کا نام سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ وہ جب بھی اس سے اکیلے میں ملتا عجیب عجیب باتیں کرتا۔ اسے تو مقدم کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی، لیکن اس کی پیام دیتی نظریں اسے خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ منہ سے کم آنکھوں سے زیادہ باتیں کرتا تھا۔ مقدم شاہ کی باتوں کے بارے میں اس نے کسی کو بتانے کے بارے میں سوچا، لیکن اس حویلی میں مقدم شاہ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ نانا سائیں کے لاڈلے تھے۔ انہیں تو بتانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خالہ سائیں تو اس سے کلام تک کرنا پسند نہ کرتی۔ مامی سائیں تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، اور ویسے بھی مامی سائیں کے تو وہ بیٹے تھے۔ عائشہ سے کہتی تو وہ اس کا مذاق اڑاتی، کیونکہ مقدم شاہ پر تو پورے گاؤں کی لڑکیاں مرتی تھی۔ پتہ نہیں مجھے اس بات پہ ہنسی کیوں آ رہی ہے، سوری۔
پورے گاؤں کی لڑکیاں مرتی تھیں کیونکہ ہمارے گروپ کی بھی ساری لڑکیاں مرتی ہیں. اچھا سوری میں فضول نہیں بولتی. کردم لالا سے تو اس طرح کی بات کرنا ناممکن تھا. کردم ڈیرے پر جا چکا تھا جبکہ اس کی آج کالج سے چھٹی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ اپنا فیوریٹ کام کوکنگ کرنے کچن میں آ گئی. ایپیسوڈ ختم ہو گئی. پتہ ہے میں ہنسی کیوں؟ کیونکہ نا میں خود یہ ناول آفٹر رائٹنگ پہلی دفعہ ریڈ کر رہی ہوں اور مجھے سچ میں بہت مزہ آ رہا ہے. میں نا جاننا چاہتی تھی کہ اس ناول میں ایسا کیا ہے جو لوگوں کو یہ ناول اتنا زیادہ پسند آیا. تو رائٹر نے اچھی لکھی ہے پہلی دونوں قسطیں. میں اپنی تعریف نہیں کرتی. ہم ایسے اس ناول کو پڑھیں گے جیسے اس کی رائٹر کوئی اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک لے آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.